ملک میں سیاسی، عدالتی، عسکری اور معاشی محاذ سے آج ایک ساتھ اہم خبریں سامنے آئی ہیں۔ دبئی میں ایک انتہائی اہم سیاسی بیٹھک ہو رہی ہے جس میں خود نواز شریف اور آصف زرداری شریک ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز بھی دبئی میں ہیں۔ دوسری طرف حکومت جیو پالیٹکس کا الزام لگاتی رہی، مگر اب اچانک آئی ایم ایف کی شرائط تیزی سے مان رہی ہے اور آئی ایم ایف پروگرام بحالی کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ اور تیسری طرف فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہو رہی ہے اور 9 مئی کے واقعات پر فوجی ٹرائل اور خود احتسابی سے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے بھی ایک بہت اہم نیوز کانفرنس کر دی ہے۔ کئی اہم سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 9 مئی کے واقعات میں اہم فوجی تنصیبات کی حفاظت میں ناکامی پر فوجی افسران کے خلاف کارروائی کی تفصیلات بتائیں اور کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی کر لی گئی ہے۔ 9 مئی کو متعدد گیرزنز میں جو پرتشدد واقعات ہوئے اس پر 2 ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں جن کی صدارت میجر جنرلز کے عہدے کے افسران نے کی۔ ان کورٹ آف انکوائریز کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیرزنز، فوجی تنصیبات، جی ایچ کیو اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے، ان ذمہ داران کے خلاف تعدیبی کارروائی عمل میں لائی گئی ہیں۔ 3 افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ 15 افسران باشمول 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوج کے احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھی جاتی۔ اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 سٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مسلسل یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں خود ایجنسیاں ملوث ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس الزام کا جواب دیا اور کہا کہ اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں کہی جا سکتی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ خاص سیاسی جماعت کی قیادت کے پاس پروپیگنڈے کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 9 مئی کا سانحہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا، اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور سازشی ذہن کی عکاسی کرتی۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز، آڈیو ریکارڈنگ، تصاویر اور ملوث افراد کے اپنے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت 9 مئی کو چن چن کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور 9 مئی سے بہت پہلے ہی لوگوں کی فوج کے خلاف ذہن سازی کی، فوجی قیادت کے خلاف ذہن سازی کی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف؟ گرفتاری کے چند گھنٹوں میں ملک بھر میں 200 سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا۔ کیا راولپنڈی، لاہور، کراچی، چک دیرہ، سمرگرہ، ملتان، فیصل آباد، پشاور، مردان، کوئٹہ، سرگودا، میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے؟ کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہداء کی قربانیوں کو جلایا؟ کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروایا اور جلوایا؟ جب یہ چل رہا تھا سلسلہ تو اس وقت باہر سے بیٹھ کے، ملک میں بیٹھ کے نامی بے نامی اکاؤنٹ سے کون پرچار کر رہا تھا؟ مزید جلاؤ، مزید گھراؤ اور قبضہ کرو۔ کیا یہ فوج کروا رہی تھی؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جھوٹ، تفریق اور پروپیگنڈا کے علاوہ ایک خاص سیاسی گروہ اور اس کی قیادت کے خلاف کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں رہے گا۔ یہ بدقسمتی ہے اس وقت۔ اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ وہی ہیں جنہوں نے لوگوں کی اپنی ہی فوج کے خلاف ذہن سازی کی۔ ان منصوبہ سازوں کو بے نقاب کرنا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ ماسٹر مائنڈز کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کی ذہن سازی کی اپنی فوج کے خلاف، جنہوں نے ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بہنوں میں یہ تاثر ڈالا کہ یہ جائز ہے کہ اپنی فوج کے خلاف چل پڑو اور اسی پہ پیٹرول بم پھینک دو، ان کی گاڑیوں پہ پتھر مارو اور ان کی شہداء کے علامات ہیں ان کو گراؤ، ان کو جلاؤ۔ وہی ماسٹر مائنڈ ہے اس کا۔ آپ سب کے سامنے روزے روشن کی طرح یہ جو منصوبہ ساز اور سہولت کار ہے، اگر ہماری قوم نے 9 مئی کے واقعے سے آگے بڑھنا ہے تو ان کو بے نقاب کرنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ سانحہ 9 مئی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس واقعے کو دہرائے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان مسلسل آرمی چیف سے رابطوں کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں اور یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ فوجی قیادت کی طرف سے ان کے پیغامات کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔
RDGISPR سے اس حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ پاک فوج پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں. فوج ایسے عمل کو سپورٹ کرتی رہے گی. ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. چیئرمین مسلسل اس بات پر بضد ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے گی؟ کیا مذاکرات کے لیے تیار ہوگی؟ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی. اس کے اعلامیے کو بغور پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں. اسی اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں. سپریم کورٹ میں سولینس کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے درخواستیں زیر سماعت ہیں. اس حوالے سے BDGISPR سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ زیر سماعت ہے. ملک میں 17 ملٹری کورٹس کام کر رہی ہیں. یہ 9 مئی سے پہلے بھی فعال تھی اور ان کورٹس میں 102 شرپسندوں کے کیسز سول کورٹس نے شواہد کی بنیاد پر منتقل کیے ہیں. 9 مئی کے واقعات کے بعد جو فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا ہے اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کافی ابہام ہیں. کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ کیسے چلے گا اور ان کو سزائیں کتنی ہوں گی؟ آپ نے تو سٹارٹ ہی سبجیکٹ سوال سے کیا. یہ ملٹری کورٹس جو ان سے ہیں ان کا سپریم کورٹ میں سے کیس چل رہا ہے. اس وقت ملک بھر میں 17 سٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں، سٹینڈنگ کورٹس ہیں، یہ کوئی 9 مئی کے بعد معرض وجود میں نہیں آئیں بلکہ اس ایکٹ کے تحت پہلے سے فعال تھیں اور موجود تھیں. ان سٹینڈنگ کورٹس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا 102 شرپسندوں کے کیسز سول کورٹس ثبوت اور قانون کے مطابق سول کورٹس نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس میں منتقل کیا ہے. ان تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل. یہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان اور قانون کا کئی دہائیوں سے حصہ ہے اور یہ کہ اس کے تحت سینکڑوں کیسز نمٹائے جا چکے ہیں اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے ڈیو پروسیس کو پوری جانچ بین کے بعد ویلیڈیٹ کیا. ان تمام حقائق کی موجودگی میں اگر کوئی بھی جھوٹا بیانیہ بنائے تو وہ بنا سکتا لیکن یہ حقائق کو وہ نہیں جھٹلا سکتا.